ناظرین اور اساتذہ کرام آداب۔ آج ہمارے درمیان پروفیسر ساجد جمال ہیں۔ پروفیسر ساجد جمال شعبہ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ آپ پروفیسر ہیں اور درجنوں ریسرچ آرٹیکلز ایجوکیشن تھیوری پہ لکھ چکے ہیں۔ آپ کا ایک اختصاص یہ ہے کہ آپ ہر چند کے انگریزی میڈیم سے اپنی پڑھائی لکھائی کی ہے، لیکن آپ نے اردو میں ایجوکیشن تھیوری سے متعلق، تعلیمی نظریات سے متعلق بہت سی کتابیں درس و تدریس اور آموزش کے طریقہ کاروں پر لکھی ہیں۔ آپ ان کے بلاگ پہ جا کر کے وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ معزز اساتذہ کرام، اس دنیا میں کوئی کسی کو پڑھا نہیں سکتا۔ وی کین اونلی لرن، ہم صرف سیکھ سکتے ہیں۔ وی آر اونلی اے لرنر، ہم صرف سیکھنے والے ہیں۔ ہم پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم شیئر کرتے ہیں، آپ سے اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں۔ اور آج ساجد جمال صاحب تدریس و آموزش کے جو مقاصد ہوتے ہیں اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم لوگ ساجد جمال صاحب کو سنتے ہیں۔ ناظرین آداب، آج کا جو عنوان ہے وہ تدریس و آموزش کے مقاصد۔ اس عنوان کے تحت ہم سب سے پہلے تدریس کی تعریف بیان کریں گے، تدریس کی خصوصیات پر بات کریں گے، پھر آموزش کی تعریف بیان کریں گے، پھر آموزش کی خصوصیات پر بات کریں گے، اور لاسٹ میں تدریس و آموزش کے مقاصد پر بات کریں گے۔ بنیادی طور پر اگر ہم تعلیم کا عمل دیکھیں تو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ ایک دو قطبی عمل ہے۔ دو قطبی عمل گویا کہ ایک بائی پول ہے، ایک پول ہے جس میں دو سرے ہوتے ہیں۔ ایک سرے پر ٹیچر ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر لرنر ہوتا ہے، یعنی ایک سرے پر معلم ہوتا ہے، دوسرے سرے پر متعلم ہوتا ہے۔ اور معلم اور متعلم کے درمیان جو بھی تعامل ہوتا ہے وہی بنیادی طور پر جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دونوں کے بیچ کے فرق کو دیکھیں کہ تدریس اور آموزش میں کیا فرق ہے، تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس تعلیم کے عمل میں معلم اپنے سطح پر جو بھی کاوشیں، جو بھی کوششیں کرتا ہے وہ تدریس کے دائرے میں آتی ہے، اور متعلم اپنے طور پر جو کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی کاوشیں کرتا ہے، جو بھی کوششیں کرتا ہے، وہ آموزش کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو کل ملا کر کے تدریس اور آموزش جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہاں پر دو ماہرین تعلیم کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک ماہر تعلیم برٹن ہے جنہوں نے بیان کیا کہ تدریس آموزش کے لیے محرکہ، رہنمائی، ہدایت اور حوصلہ افزائی ہے، جبکہ دوسرے ماہر تعلیم ریبرن نے یہ کہا کہ تدریس اساتذہ و طلبہ کے مابین تعامل ہے، جس کا مقصد طلبہ کی اہلیتوں کی نشو و نما میں مدد کرنا ہے۔ ان تعریف کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں اور تدریس کی خصوصیات پر بات کریں تو ایک جو سب سے پہلی جو خصوصیت تدریس کی آتی ہے کہ تدریس ایک جامع اور منصوبہ بند عمل ہے۔ یعنی تدریس کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے جو خلا میں ہوتا ہے، بلکہ تدریس کے عمل میں بہت سارے لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے، اور بہت ساری منصوبہ بندیوں کے بعد جو ہے وہ تدریس کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو شاید نظام تعلیم سے بے اطمینانی ظاہر کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، کہ موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے بیچارے موملوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات۔ تو تدریس ایک ایسا عمل نہیں ہے جو خلا میں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ مل کر کے منصوبہ بندی کرتے ہیں، تب اس کے بعد جا کر کے جو ہے وہ تدریس کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ تدریس جو ہے وہ تغیر پذیر ہوتا ہے، ایک متحرک عمل ہے۔ متحرک عمل کس طرح سے ہے کہ اگر ہم تعلیم کی تاریخ دیکھیں تو پہلے جو ہے اساتذہ صرف خطاب کے طریقے سے پڑھاتے تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ بیٹھا دیے، ایک جگہ بیٹھا دیے اور خطاب کے طریقے سے پڑھاتے تھے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے انسانی جو ثقافت جو ہے وہ عروج پہ آتی گئی، اس میں تبدیلیاں ہوتی گئی، اسی طریقے سے تعلیم کے طریقوں میں تبدیلیاں آتی گئی اور تدریس کے طریقوں میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ تو بنیادی طور پر تدریس جو ہے وہ تغیر پذیر اور متحرک عمل ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ تدریس ایک سماجی عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ تدریس کبھی بھی خلا میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس سماج میں ہم ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے سماج اس پر ایک اثر ڈالتا ہے۔ شاید اسی بات کو بہت اچھے طریقے سے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو شاید انسان کا
समाज के बिना कोई वजूद नहीं है, और बिल्कुल इसी तरीके से तदरीस जो है वो एक समाजी अमल है। हम तदरीस को समाज से अलग नहीं कर सकते। चौथा जो पहलू है वो ये कि तदरीस साइंस भी है और फन भी है। जब हम किसी चीज़ को ये बयान करते हैं कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है, तो उसमें दो पहलू होते हैं। यानी गोया कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पैदाशी तौर पर बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, उनको किसी तरह की तरबियत की ज़रूरत नहीं होती है। यानी वो उनके लिए टीचिंग जो है, तदरीस जो है वो एक फ़न है, उनको किसी तरह की तरबियत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तरबियत की ज़रूरत होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि तदरीस साइंस है, तो गोया कि तरबियत के ज़रिए हम तदरीसी महारतों को पैदा कर सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि तदरीस एक फ़न है, तो बुनियादी तौर पर हम उस वक्त ये कहते हैं कि हमें किसी तरह की तरबियत की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पर जो है वो टीचर होते हैं या अच्छे टीचर होते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, तदरीस मुनज़्ज़म और बितरतीब अमल है। यानी जब आप क्लासरूम में आते हैं तो पहले आप तारुफ पेश करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। तो गोया कि एक सिलसिलेवार अमर है, ऐसा नहीं कि कभी भी आए और कुछ भी शुरू कर दिए। तो तदरीस जो है और उन सारी चीज़ों का एक नज़्म होता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से हम पेश करते हैं। तो तदरीस मुनज़्ज़म और बितरतीब अमल है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है कि तदरीस में तरसीली महारतों की अहमियत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर तरसीली महारतें हमारे अंदर नहीं होंगी तो तदरीस का काम जो है हम कभी भी बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। लास्ट जो पॉइंट है कि तदरीस जो है वो मुअल्लिम का माखूज़ है। तदरीस कहीं ना कहीं से टीचर सेंटर्ड होती है और इसमें टीचर की शख्सियत, टीचर की पर्सनालिटी जो होती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन बातों के साथ अगर हम आगे बढ़ें और अब जानने की कोशिश करें कि आमोजिश क्या है, तो यहाँ पर मैंने 3 माहिर तालीम की ओपिनियन आपके सामने रखी है, जिसमें एक माहिर तालीम गेट्स और उनके साथी हैं जिन्होंने ये कहा कि आमोजिश तजुर्बा और तरबियत के ज़रिए तर्ज अमल में होने वाली इस्लाही तब्दीली है। जबकि दूसरे माहिर तालीम वुडवर्थ ने यह कहा कि नए इल्म और नई सरगर्मियों की तहसील का अमल आमोजिशी अमल है। तीसरे माहिर तालीम बुनियादी तौर पर ये नफ्सियात के माहिर थे और इन्होंने बहुत सारी थियरीज़ दी हैं। इनफैक्ट स्किनर ने यह कहा कि आमोजिश ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान तरक्की पजीर तर्ज अमल को कबूल करता है। इन तीनों तारीफ़ की रोशनी में अगर हम आमोजिश की खुसूसियात की बात करें तो कई सारी आमोजिश की खुसूसियात जो हमारे सामने आती हैं, जिसमें पहली बात तो यह है कि आमोजिश इंसान की पैदाइशी जिबिल्लत है। अगर हम इंसान की तारीख देखें तो जब से पैदा हुआ तब से लेकर के और लास्ट तक मरते मरते वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहता है। अगर हम उसे ना भी सिखाएं तब भी वो सीखेगा, यानी बुनियादी तौर पर उसकी फितरत में है सीखना। तो आमोजिश जो है वो इंसान की पैदाइशी जिबिल्लत है। दूसरी बात कि आमोजिश अमल भी है और नतीजा भी है। माहिर तालीम ये कहते हैं कि लर्निंग इज ए प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। प्रोसेस कैसे है? आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, आपको आपके टीचर्स ने सिखाया, आपने इंटरनेट के जराये से कुछ सीखा, आपने अपने साथियों से कुछ सीखा। तो ये सीखने का एक अमल है। आप सीखते जाते हैं और लास्ट में किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। तो जिस नतीजे तक पहुंचते हैं वो प्रोडक्ट है, और सीखने की जो काविश है ये बुनियादी तौर पर अमल है। इसलिए आमोजिश अमल भी है और नतीजा भी है। उसके बाद की जो बात है, जो थर्ड पॉइंट, की आमोजिश एक बामकसद अमल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बेमकसद तरीके से जो है वो आमोजिश करें। आमोजिश जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मकसद होगा और उस मकसद के हुसूल के लिए जो है वो आमोजिश होती है। उसके बाद अभी बात हुई कि आमोजिश का अमल जो है वो ताहयात जारी रहता है, यानी इंसान पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने से पहले तक कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहता है। पांचवा जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है आमोजिश के हवाले से, कि आमोजिश में 3 अज्जा होते हैं। पहला ये कि किसी इल्म या किसी महारत को सीखना, नंबर 1। नंबर 2, उस इल्म या उस महारत को कायम रखना। और ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप सीखेंगे, सीखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि उसको कायम रखें। और लास्ट में जो तीसरा जो जुज़ है इसका, कि हस्बे ज़रूरत इन इल्म व महारतों का इस्तेमाल करें। तो अगर कोई भी इल्म आपने सीख लिया और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो गोया कि कोई मकसद जो है वो हल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो इल्म हम हासिल करते हैं कहीं ना कहीं से हम उसका इतलाक करने की कोशिश करते हैं। तो माहिर तालीम ने ये बताया कि ये 3 अज्जा आमोजिश के वो बड़े अहम होते हैं। अगला जो पॉइंट, कि आमोजिश एक मरहलावार अमल है, यानी एक सिलसिलेवार जो है अमल है, और आमोजिश तवारुस और माहौल दोनों पर मुनहसर करता है। तवारुस गोया कि हेरिडिटल फैक्टर, जो हम पैदा हुए हैं तो हम अपनी कुछ खुसूसियात के साथ इस दुनिया में आए हैं, वो तवारुस का अमल कहलाता है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो माहौल, हम जिस माहौल में रहे, जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई, जिस माहौल में हम तालीम पाए, जिन लोगों के दरमियान हम रहे, तो हमारी आमोजिश पर तवारुस का भी असर पड़ता है और माहौल का भी असर पड़ता है। और आखिरी जो पॉइंट है कि आमोजिश के अमल में साबिका तजुर्बात व मुशाहिदात की बहुत अहमियत होती है। आपका सीखा हुआ इल्म, आपके मुशाहिदात जो है वो आमोजिश के लिए बहुत अहम होते हैं। तो अब तक जो हमने जाना वो ये कि तदरीस क्या है,
تدریس کی خصوصیات کیا ہیں, آموزش کیا ہے, آموزش کی خصوصیات کیا ہیں. اب ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تدریس و آموزش کے مقاصد کیا ہیں. تو آگے کی جو 2 سلائیڈز ہیں ان پر اسی عنوان پر اسی موضوع پر فوکس کیا گیا ہے کہ تدریس و آموزش کے مقاصد کیا ہیں. میرے نزدیک جو سب سے پہلی بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ تدریس و آموزش کا مقصد کیا ہو, میری جو رائے ہے, میرا جو اوپینین ہے کہ طلبہ کے طرز عمل میں مطلوبہ تبدیلیاں لانا تدریس و آموزش کا سب سے امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے. اب وہ مطلوبہ تبدیلیاں کیسے آئیں گی, مطلوبہ تبدیلیاں کون سی آئیں گی, اس پر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ رائے دی ہے. شعبہ تعلیم کے میرے استاد محترم پروفیسر نبی احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تدریس ہو, جو آموزش ہو, وہ ایسی ہو کہ انسان میں مطلوبہ تبدیلیاں 3 سطحوں پر لائیں. 3 سطحیں کون سی؟ ایک سطح ہم کہتے ہیں وقوفی سطح, کوگنیٹیو ڈومین, یعنی انسان کے ذہن میں تبدیلیاں, انسان کے فکر کرنے کے انداز میں تبدیلی آئے, اس کے اندر علم آئے, اس کے اندر فہم آئے, اس کے اندر تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, اس کے اندر تخلیقیت کی صلاحیت پیدا ہو. تو پروفیسر نبی احمد صاحب نے یہ کہا کہ یہ پہلی تبدیلی ہے جو ہمارے اندر آتی ہے تدریس سے, جسے کہ ہم وقوفی سطح کی تبدیلی کہتے ہیں. دوسری جو تبدیلی پروفیسر نبی احمد صاحب نے بتائی کہ انسان کے اندر, طلبہ کے اندر, ان کے احساسات میں, ان کے جذبات میں تبدیلی آئے, ان کے فیلنگز میں تبدیلی آئے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا جو پہلو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے, پہلا پہلو انہوں نے کہا کہ وقوفی سطح پر تبدیلیاں ہیں, دوسری سطح جو انہوں نے کہی کہ وہ تاثراتی سطح پر جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں, اور تیسری جو بات ہے وہ نفسیاتی حرکی, جس کو کہ ہم سائیکوموٹر ڈومین کہتے ہیں. نفسیاتی حرکی وہ ہے کہ انسان کے حرکات و سکنات میں جو ہے وہ تبدیلی آئے. تو جب ہم یہ بات کریں کہ تدریس و آموزش کا مقصد یہ ہو کہ طلبہ کے طرز عمل میں مطلوبہ تبدیلی آئے, تو یہ مطلوبہ تبدیلی گویا کہ انہی 3 سطحوں پر ہونی چاہیے, وقوفی سطح پر بھی, تاثراتی سطح پر بھی, اور نفسیاتی اور حرکی سطح پر بھی. دوسرا جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ علمی قابلیت سے روشناسی اور زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ہم آہنگی. مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ٹیچر ہے اور جو بھی پڑھاتا ہے تو شاید وہ علم کی افادیت سے, علم کی ضرورت سے شاید انکار نہیں کرے گا, اور ہر ٹیچر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے علم سکھاتا ہے اور طلبہ کی علمی قابلیت سے روشناس کراتا ہے یا کوشش کرتا ہے. دوسرا جو پہلو ہے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ہم آہنگی پیدا کرنا, یہ چیز بڑی اہم ہے. آج کل کے جو نوجوان ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو نوجوانوں میں بے پناہ مسائل ہیں. بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہیں, اور بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہیں ان کے. تو ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پر جو ہے وہ سشانت سنگھ راجپوت کا انفارچونیٹ جو ہے کیس بہت کافی ڈسکس ہوا, جس میں انہوں نے سوسائڈ کیا اور حالات ایسے بنے کہ جس میں وہ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے. تو میں یہاں پر سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ ایک اردو کے مشہور شاعر ہیں, ان کی زندگی تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دونوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. استاد قمر جلالوی ایک بڑے شاعر تھے, اور کہتے ہیں کہ کلاسیکل غزل رائٹرز میں ان کا ایک منفرد مقام ہے, اور بہت سادگی سے, بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کو کہتے ہیں. ان کی غزلوں کا ایک اہم مقام ہے. اگر ان کی زندگی ہم دیکھیں تو بہت غربت میں, بہت افلاس میں زندگی گزری. سائیکل کی چھوٹی سی دکان تھی, پنچر وغیرہ کا کام کرتے تھے, اور ان کو جو استاد کا لقب ملا وہ انہی بچوں نے دیا جو بچے ان کے ساتھ کام کرتے تھے. کچھ تھوڑا سا اسٹرگل کرنے کے بعد جب ان کی زندگی ایک نہج پر آئی تو انفارچونیٹلی اس ملک کی تقسیم ہو گئی, اور وہ یہاں جلالی, یعنی جو علی گڑھ کے پاس ایک قصبہ ہے جلالی, وہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان چلے گئے. تو جب ان کی زندگی ایک نہج پر آئی تو پھر بیچارے وہ مائگریٹ کر کے گئے, اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بہت اسٹرگل کیا. لیکن ان کے کلام کی جو سادگی ہے, ان کے کلام کا جو انداز ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بڑا معنی خیز ہے. کہیں ایک غزل میں نے ان کی پڑھی تھی کہ ارادہ تھا کر کے محبت کا, لیکن فریب تبسم میں پھر آ گئے ہم. ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے. انہیں خط یہ لکھا کہ دل مضطرب ہے, جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا, بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے, حساب اپنے دل میں لگا کے تو دیکھو. قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ,
ملاقات کا دن بدلتے بدلتے. تو ایک وہ انسان جس نے بے پناہ جد و جہد کی اور جس کو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں, جس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, وہ حالات سے گھبرایا نہیں, اس نے خودکشی نہیں کی. تو اصل میں طلبہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ زندگی اصل میں نام ہے جد و جہد کا, اور تعلیم اور تدریس اور آموزش انسان کی اس جد و جہد کو آسان بنائے, اس کو اور بہتر بنانے. تو میری سمجھ سے تدریس و آموزش کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ کہ طلبہ کے اندر علمی قابلیت سے روشناسی کرائی جائے اور ان کو زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کی جائے. تیسرا جو تعلیم کا مقصد ہے, ماہر تعلیم بہت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جمہوری مزاج کی نشو و نما کرنا. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے. تو جمہوریت صرف ایک طرز حکومت کا نام نہیں ہے, بلکہ جمہوری جو ہے مزاج ہو, جمہوری مزاج جس میں ہم کسی کے اوپر کوئی چیز امپوز نہ کریں, اپنی باتوں کو ہم اچھے طریقے سے مدلل طریقے سے کہیں, یا تو ہم سامنے والے کو کنونس کریں یا تو اس سے ہم کنونس ہوں, ہم کوئی چیز فورسفلی کسی کے اوپر امپوز نہ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمہوری مزاج میں آتی ہیں. تو تدریس و آموزش کے مقاصد میں جو تیسرا مقصد ہے وہ بڑا اہم, اور وہ یہ کہ جمہوری مزاج کی جو ہے وہ نشو و نما کریں, اور اس میں تدریس بہت اہم رول ادا کرتی ہے. ٹیچر کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے, اگلا جو پوائنٹ ہے کہ ادب کے لیے جذبہ استحسان پیدا کرنا. مجھے لگتا ہے کہ ادب کے سارے اساتذہ اور سارے ساتھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کی جو بات ہے کہ دانشورانہ سوچ اور افکار کی نشو و نما کرنا, یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. میں یہاں پر اردو کے ایک مشہور شاعر فیض کے بارے میں 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا, جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ اور کلیئر ہو جائے گا. فیض کی لائف اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر فیض جو تھے وہ ایک انقلابی شاعر تھے, اور اپنے کلام سے, اپنی باتوں سے سماج میں انقلاب لانا چاہتے تھے. بہت بار جیل گئے, جیل میں بھیجے گئے, اور جو وقت کی حکومت تھی اس نے ان کے اوپر بہت پابندیاں لگائیں. تو کبھی ایک ایسے موقع سے جب ان کو جیل بھیجا گیا تھا تو جیل میں رہ کر کے انہوں نے ایک غزل لکھی, جس میں اپنی ناامیدی کو, اپنے جو ہے غم کو, اپنی فکر کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دلاتے ہیں, ان کو جد و جہد کی تلقین کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ کھیتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بھر پایا, جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تو جب ہم تدریس کرتے ہیں, جب ہم آموزش کرتے ہیں, تو ہم کہیں نہ کہیں سے دانشورانہ سوچ پیدا کرتے ہیں, فکر پیدا کرتے ہیں, یا اس فکر کے لیے ہمدردی پیدا کرتے ہیں, اور اس میں استاد کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا کمال کا رول ہوتا ہے. تو آپ فیض کی شاعری سے, فیض کے کلام سے, فیض کی باتوں سے اتفاق رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بنیادی طور پر فیض جو تھے وہ ایک خاص نظریے کے لیے کمیٹڈ تھے, اور اس نظریے کو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے. تو تدریس و آموزش کے جو پانچواں مقصد ہے وہ یہی کہ طلبہ کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر دانشورانہ سوچ اور افکار کی نشو و نما کرنا. اس کے بعد کی جو باتیں ہیں, علم کے انعکاس کا اہل بنانا. گویا کہ کوئی علم جو دیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا ہوگا, اس کا اطلاق کیا ہوگا, اس پر غور و فکر کرنا, اس میں کمیاں کہاں رہیں, خوبیاں کیا ہیں, خوبیوں کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, اور کمیوں کو دور کیسے کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے انعکاسی صلاحیت کہلاتی ہے, اور تدریس و آموزش کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اس کے بعد مواد کے مخفی مفہوم کو آسان بنانا. گویا کہ آپ میں سے جو حضرات, جو اساتذہ علامہ اقبال کو پڑھاتے ہیں, علامہ اقبال کے بارے میں پڑھاتے ہیں, تو علامہ اقبال نے شاہین کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں. ان کے کلام میں شاہین کا بار بار ذکر آیا. تو میں ان کا کلام پڑھ رہا تھا, تو مجھے 1-2 لائن جو میں نے پڑھا وہ اس طرح سے تھی کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ یورپ یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. میں ایک بار پھر سے اس شعر کو پڑھتا ہوں کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ یورپ یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ,
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو اگر ہم غور سے دیکھیں اس کو پڑھیں تو بنیادی طور پر علامہ اقبال جو ہے جو ان کی فلسفہ خودی ہے تو وہ انہوں نے اس پر کافی باتیں کہیں. تو بنیادی طور پر وہ شاہین جو ہے وہ ایک سمبل ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جد و جہد کی تلقین کرتے ہیں. وہ مرد مومن سے یہ کہتے ہیں کہ محنت کرو, کوشش کرو, کاوش کرو. تو جو کوئی بھی مواد ہوتا ہے تو مواد کا ایک سیدھا مفہوم ہوتا ہے جس کو ہر کوئی سمجھ پاتا ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے. لیکن مواد کے کچھ مخفی مفہوم ہوتے ہیں جن کو شاید استاد اپنے تجربات سے بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. تو جب تدریس و آموزش کے مقاصد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مواد کا وہ مفہوم بھی بتایا جائے جو عام فہم ہے, جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مفہوم کو بھی بتایا جائے, ان مفہوم پر بھی بات ہو جو مخفی ہیں اور جن کو شاید طلبہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ ٹیچر اپنے تجربات کی روشنی میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کی جو بات ہے, نیکسٹ جو پوائنٹ ہے, علم کی تخلیق کا اہل بنانا. اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو آج کے دور میں تخلیقیت پر کافی جو ہے بات ہو رہی ہے, تخلیقیت پر کافی جو ہے وہ لوگوں نے لکھا ہے, لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. تو تخلیقیت جو ہے کیا ہے؟ تخلیقیت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی نئی چیز ڈھونڈنا یا کوئی جو پرانی چیز ہو اس میں اس طرح سے موڈیفیکیشن کرنا کہ وہ نئے طور پر پیش ہو, اس کو ہم تخلیقیت کہتے ہیں. تو ادب کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ تخلیقیت ہر دور میں امپورٹنٹ رہی ہے, ہر دور میں اہم رہی ہے اور آج کے دور میں بھی اہم ہے. تو تدریس اور آموزش کے ایک مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ طلبہ کے اندر ہم جو ہے وہ تخلیقیت کی نشو و نما کریں. اس کے بعد مختلف شعبے کے علوم و فنون کو مربوط کرنے کا اہل بنانا. ادب جو ہے وہ سماج کا آئینہ ہے. تو ادب کا تعلق سوشیالوجی سے بھی ہے, ادب کا تعلق سائیکالوجی سے بھی ہے, ادب کا تعلق فلسفے سے ہے, ادب کا تعلق سائنس سے ہے, ادب کا تعلق میوزک سے ہے, ادب کا تعلق ریاضی سے ہے. تو ایک اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اصل میں جب ادب پڑھاتا ہے تو اس طرح سے پڑھاتا ہے کہ تمام مضامین میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے طلبہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ادب کتنا اہم ہے اور کیسے ادب تمام علوم کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر کرتا ہے. اس کے بعد تعلیم کے جدید تصورات سے واقف کرانا. تو میں نے شروع میں جب بات کہی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ تغیر پذیر ہوتی ہے یا تدریس جو ہے وہ تغیر پذیر ہوتی ہے, تو مفہوم یہی ہے کہ جیسے جیسے چینجز آتے ہیں ویسے ویسے نئی چیزیں آتی جاتی ہیں اور پرانی چیزیں جو ہے وہ ہٹتی جاتی ہیں, ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ٹیچر کا مقصد ہے کہ تدریس کے ذریعے سے وہ تعلیم کے جدید تصورات سے طلبہ کو واقف کرائے. پھر آگے کی جو بات ہے تحقیقی مہارت پیدا کرنا, یعنی گویا کہ ایک اچھا ریسرچر بنانا. اور اچھا ریسرچر کون ہے؟ جو کسی چیز کو ایز سچ تسلیم نہ کرے تب تک جب تک کہ اس کو ٹھونک بجا کے اچھے طریقے سے دیکھ نہ لے, جب تک کہ تجزیہ نہ کر لے. تجزیہ کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تحقیقی مہارت جو ہے وہ پیدا ہوئی. اگلا جو پوائنٹ ہے تنقیدی و تصنیفی صلاحیت کو بیدار کرنا. ادب میں تنقید کی بڑی اہمیت ہے, تصنیف کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر تدریس مؤثر ہوگی, اگر آموزش مؤثر ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے طلبہ کے اندر تنقیدی و تصنیفی دونوں صلاحیتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی. اس کے بعد کے دو پوائنٹس اور ہیں جن پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ مضمون کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کرنا. یعنی اگر ہم اردو کی تاریخ دیکھیں تو اردو جو ہے وہ ایک مخصوص یعنی گویا کہ ماحول میں پیدا ہوئی ہے, اور اردو میں تمام مضامین یعنی تمام زبانوں کے الفاظ ہیں. میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کوئی تحریر پڑھ رہا تھا جس میں ایک لفظ کا استعمال ہوا اہتزت العرش. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا اس کا کیا مطلب ہے, تو میں نے کسی جانکار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ عربی کا ورڈ ہے. اور ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے نیک تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ عرش ہل گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے فرشتوں نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک بہت نیک انسان کا انتقال ہوا اور عرش ہل گیا, یعنی اہتزت العرش. تو اگر ہم اس طرح سے اردو دیکھیں تو اردو میں فارسی کے الفاظ بے پناہ ہیں, عربی کے الفاظ بے پناہ ہیں, ٹرکش یعنی ترکی زبان کے بے پناہ, اور دوسری زبانوں کے. تو جب ایک ٹیچر پڑھائے یعنی تدریس جب کرے تو اس کو دونوں باتوں پر جو ہے روشنی ڈالنی چاہیے کہ کس طرح سے اردو
باقی زبانوں سے جڑی ہوئی ہے، اردو کیسے باقی زبانوں کو انفلوئنس کرتی ہے یا باقی زبانوں نے اردو کو کس طرح سے انفلوئنس کیا، اور اس کے ذریعے سے مضمون جو پڑھایا جائے یا جو عنوان جو پڑھایا جائے اس کا ایک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر بتایا جائے، کیونکہ جب ہم تہذیبی اور ثقافتی پس منظر بتائیں گے تو وہ تدریس جو ہے وہ یقینی طور پر مؤثر ہوگی اور طلبہ کے جو برتاؤ ہے اس میں نمایاں طور پر تبدیلیاں ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔